یہ کہانی ایک چھوٹی چڑیل کے بارے میں ہے جو بظاہر تو بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، خاص طور پر چڑیلوں کی وجہ۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، جس کو ابھی پورا جادو نہیں آتا ہوتا، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ابھی سے لوگوں کے لیے اچھے اچھے کام کرے۔ دوسری بڑی چڑیلیں اسے بتاتی رہتی ہیں کہ لوگ اسے بھی بری چڑیلوں کے نام سے پکاریں گے۔ او، تم بھی بری چڑیل ہو۔ لیکن وہ چھوٹی چڑیل ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ لوگ اسے اچھی چڑیل کہیں۔ اسے بری چڑیل کہلوانا بہت برا لگتا تھا۔ وہ اچھی چڑیل بننے کے لیے چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ وہ جلدی سے بڑی ہو جائے اور تمام جادو سیکھ لے اور لوگوں کی مدد کرے، تاکہ وہ جادو سے لوگوں کی مدد کر کے ان کے کام کو اور آسان بنا دے۔ ایک دن جب چھوٹی چڑیل اپنی دوسری چھوٹی چڑیلوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ سنتی ہے کہ بڑی چڑیلیں بڑے پہاڑ پر جادو کرنے والی ہیں، تاکہ اس پہاڑ کو آتش فشاں پہاڑ بنا دیں، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا گاؤں تباہ ہو جانا تھا۔ چھوٹی چڑیل کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس گاؤں کو کسی طرح بچائے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ایسا کیسے کرے۔ جب وہ گاؤں کے لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو لوگوں نے اس پر پتھر برسائے اور اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں گھبرائی اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ اس آگ کو بجھائیں۔ لوگ اسے کہتے، بھاگ جاؤ چڑیل، بھاگ جاؤ چڑیل۔ تو چھوٹی چڑیل سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ بے بس ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو جلد ہی وہاں کچھ بچے آئے اور اسے روتا دیکھ کر اسے تسلی دینے لگے۔ او چھوٹی چڑیل، مت رو۔ تو چھوٹی چڑیل نے ان بچوں سے کہا کہ وہ ایک اچھی چڑیل ہے، لیکن وہ یہ بات لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، اس لیے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور اسے بھی دوسری بری چڑیلوں کی طرح برا سمجھتے تھے۔ بچوں نے کہا، اے چڑیل، خود کو اچھا کہنا بہت آسان ہے، لیکن اچھا بننے کے لیے لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چڑیل نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کے لیے میٹھا دو۔ چھوٹی چڑیل بہت شرمندہ ہوتی ہے کیونکہ وہ میٹھے کے لیے کوئی جادو نہیں جانتی ہوتی۔ بچوں نے اس کی بات کا برا نہ مانا اور اسے چھوڑ کر کھیلنے لگے۔ چھوٹی چڑیل اپنے آپ میں ہمت پیدا کرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ چھوٹی چڑیل اس راستے پر جاتی ہے جہاں بڑی چڑیلیں پہاڑ پر اپنا جادو کرنے جا رہی ہوتی ہیں۔ چھوٹی چڑیل جب وہاں پہنچتی ہے مشکل راستوں سے گزر کر، تو بڑی چڑیلیں اس پہاڑ پر جادو کر چکی تھی۔ وہ پہاڑ آتش فشاں پہاڑ بن چکا تھا جس سے آگ نکل رہی تھی۔ جب چھوٹی چڑیل نے یہ سب دیکھا تو اس نے بڑی چڑیلوں کو اس سے روکا اور ان سے منت سماجت کی کہ وہ ایسا نہ کریں، ایسے انسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ بڑی چڑیلوں نے کہا کہ چڑیلوں کا کام ہی انسانوں کو تنگ کرنا ہے اور ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ چھوٹی چڑیل کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے، نہیں، ایسا مت کریں، اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بڑی چڑیلیں ان سے کہتی ہیں کہ تم بھی انسانوں کے لیے اتنا نرم دل مت رکھو، تم بھی ان کو تنگ کرو۔ چھوٹی چڑیل بڑی چڑیلوں کی باتیں سن کر سوچنے لگتی ہے اور اس کے دماغ میں جادو کے کچھ جملے آتے ہیں، تو وہ ان الفاظ کو کہتی ہے تو پہاڑ پر لگی آگ مٹھائی میں تب بدل جاتی ہے اور اس پہاڑ سے آگ کی بجائے مٹھائی کی بارش ہونے لگتی ہے، جسے دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹی چڑیل بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح لوگ بھی اسے اچھی چڑیل کہنے لگ جاتے ہیں اور اس چھوٹی چڑیل کے بہت سے دوست بن جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی چڑیل بہت سارے جادو سیکھتی ہے اور اس جادو سے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔